میں نے پرسوں بتایا تھا تحریک طلوع اسلام کی تاریخ بتاتے ہوئے ایک نجی سے اجتماع میں یہ خیال ہندوستان میں یہ خیال پھیلایا گیا، مہاتما گاندھی نے یہ چیز سوچی کہ یہ مسلمان بڑی سخت ہڈی، یہ جو ہندو اقال الامم ہے، حال ہی نے اسے کہا تھا، قوموں کو آ جانے والا۔ تاریخ میں دیکھیے ہندوستان کی پہلے دور سے اتنی قومیں وہاں سے یہاں آئیں، باخترین آئے، سکھین آئے، پارتھین آئے، کسی کا نام نشان بھی نہیں وہاں ملتا، یہ سارے کے سارے ہندو، سب کو یہ ظلم کرتے گئے اپنے آپ۔ یہ ایک سخت قوم آئی، یہ اپنے تو نہیں ہو کے رہے لیکن یہ ان کے اندر بھی ضم نہیں ہوئی تک اپنی سلطنت کی، اس وقت تک تو معقوم قوم میں ضم ہونے کا سوال نہیں تھا۔ جب سلطنت اپنی ہوتی ہے اس وقت یہ پھر ایسا موقع آتا ہے کہ یہ معقوم قوم دوسری قوم کے اندر ضم ہو جائے، مدغم ہو جائے۔ یہ وقت آیا تھا لیکن معلوم نہیں کیوں کچھ خدا کی ہمارے اوپر ایسی نوازش تھی، جیسی اس نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ان پہ احسان کیا اور ان کو پھر وہاں نجات دی اس قوم ظالم سے۔ کچھ اسی قسم کا پروگرام تھا۔ عین اس وقت میں جب ہماری سلطنت گئی اور ہندو نے وہی پرانا حربہ استعمال کرنا چاہا کہ ان کو بھی ضم کر لیں، اپنے اندر مدغم کر لیں، جذب کر لیں، اسیمیلیٹ کر لیں۔ ایسے زمانے میں ہمارے ہاں خدا کے بندے پیدا ہوئے۔ سر صحیح جو تھا سلطنت آپ کی 1857 میں گئی ہے نا، 1857 میں، اور اس شخص نے 1862 میں یہ بات دفتر میں بیٹھے ہوئے اپنے انگریز افسر سے کہی۔ اندازہ لگائیے کہاں سے یہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کمشنر شیکسپیئر سے یہ بات کہی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی قوم کے لیے ہم یہ کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کہا کہ یہ قوم نہ چاہیے، یہاں 2 قومیں ہیں۔ اللہ، میں کہتا ہوں نا کہ ان چیزوں سے ہمیں نظر آتا تھا کہ شاید یہ قوم جو ہے اس کو بچانا مقصود۔ اس دور میں یہ شخص کہتا ہے، اور کوئی باہر کا لیڈر نہیں، باغی نہیں، انقلابی نہیں ہے، دفتر میں ملازم اس کا، کیا کہہ رہے ہیں؟ 1880 میں 1880 میں جب کانگریس بڑی گہری سازش تھی، وہ سارے ہندوستان سے مل کے ایک جماعت، ہر طرف سے لبیک کہا گیا، اس لیے بڑا اچھا ملک ضرور بننی چاہیے۔ یہ شخص پھر اٹھا، اس نے کہا مسلمانوں سے کہا اس گاؤں میں ہم رنگے زمین کے فریب میں نہ کہیں آ جانا، کھا جائے گی یہ قوم تمہیں، بالکل اس کے اندر شامل نہ ہونا، تم نے اپنی الگ جماعت بناؤ کیونکہ تم الگ قوم ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے اس نے یہ کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ تمہاری تعلیم کا الگ انتظام ہونا چاہیے، اور یہ اسی کا صدقہ تھا، اسی کے اس علی گڑھ کا صدقہ تھا کہ وہاں سے جو پھر یہ لوگ نکلے ہیں یا وہاں سے متاثر ہوئے ہیں، باقی جگہ بھی پھر ہمارے یہاں تعلیم گاہیں بنی۔ سر سید کے نظریے کے مطابق خالص مسلمانوں کی الگ تعلیم گاہیں، یہ تعلیم گاہیں تھی وہاں کا علی گڑھ، جہاں کا حمایت اسلام کا ہمارے یہاں کے مدرسے، جنہوں نے پھر اقبال پیدا کیا، جس نے اس دور میں 1908 میں یہ کہہ دیا کہ بنا ہمارے حصار ملت کے اتحاد وطن نہیں ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہلا حصہ ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اے مستفیدی خاص میں اس بدھ کو ملا دے، اس کا صدقہ تھا۔ ساری عمر پرچار کرتا چلا گیا، یہ کہتا ہوا چلا گیا، جاتے جاتے پھر یہ شمع جو تھا ایک ایسے سپاہی کے ہاتھ میں دے گیا جس کے اخلاص کو اور جس کی دیانت پہ اس کو پورا یقین تھا، اور اس نے ثابت کر دیا اپنے اخلاص و دیانت کو، جس امانت سے اس کارواں کو وہ منزل مقصود کے قائد اعظم لے کے گیا اللہ الرحمہ ہمارے سامنے۔ یہ کچھ جو ہو رہا تھا تو گاندھی کے دل میں یہ چیز مچل رہی، کھٹک رہا تھا یہ کانٹا کہ یہ قوم بچ گئی، یہ الگ ہو رہی ہے صاحب۔ اس نے کہا اس کا طریقہ یہ ایک ہی ہے، انہیں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے بہتر مذہب ہے۔ جب تک ان کے ذہن سے یہ بات نہیں نکالی جائے گی یہ قوم ضم نہیں ہو سکے گی، سخت ہڈی ہے۔ اس نے ایک اسکیم تیار کی، اس نے آئیڈیا دیا، پتہ اسکیم کس نے تیار کی؟ نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ہم میں سے یہ ایک شخص نے، ڈاکٹر ذاکر حسین، جامعہ ملیہ کے اس زمانے میں اشاق الجامع تھے، یہ جو صدر تھے، پھر اب آج پچھلے سال ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے رپورٹ ایک مرتب کی، اس کو واردہ کی تعلیمی اسکیم کہتے ہیں، کہ مدرسے یہاں قائم کیے جائیں جس کے اندر یہ پڑھایا جائے کہ کسی مذہب پہ دوسرے مذہب پہ کوئی افضلیت نہیں، سب میں ستائیاں موجود ہیں۔ اب
گاندھی کا یہ آئیڈیا ذاکر حسین جی کے مذہبی عالم تو تھا نہیں، سند کہاں سے ملے؟ ہر قسم کی سند خریدی جا سکتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد امام ہند صاحب اس زمانے کے بہت بڑا نام علم کی دنیا کے اندر، انہوں نے تفسیر لکھی قرآن موجود ہے، اور ساری تفسیر میں کہا یہ عالمگیر ان کا فکر ہے، عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں موجود۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ہر مذہب کے پیرو اپنی اپنی صداقتوں کے اوپر کار بند ہو جائے تو میرا کام ہو گیا، چل جائے۔ کانگریس نے اس تفسیر کا ہندی میں ترجمہ کرایا، لاکھوں کی تعداد کے اندر ہندوستان میں اس کو تقسیم کرایا، اور یہ سر سید ہی کے اس کا کرشمہ تھا، اقبال کے ہی نام لینے والے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا، میں اس دن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں میں نہ سمجھیے گا، پورے ہندوستان میں کسی نے اس کی اتنی مخالفت نہیں، ایک طلوع اسلام تھا اس دور کے اندر۔ آج اس کے فائل موجود ہیں، واردہ کی تعلیمی اسکیم کے خلاف آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنا بڑا جہاد تھا، یہ اس نے یہ کیا، اتنا مسلسل جہاد کیا، جیسا میں نے اس دن کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ سکیم ہی رتربود ہوئی، اس کے لیے جو نصاب کی کتابیں مرتب ہوئی تھی، لاکھوں کی تعداد میں بمبئی کے ساحل سے سمندر میں غرق کرنی پڑی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے ہم بچ کے آ گئے۔ یہ جو چیز تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تقاضا کرتی ہے اپنی آزاد مملکت کا۔ اس پاکستان کا تصور دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ دین اپنی اصلی شکل میں یا اسلام کی حقیقی زندگی اس میں ہے، ایک خطہ زمین آزاد مملکت، اس میں خدا کی کتاب پھر سے ایک نظام مملکت کی تشکیل، تاکہ یہ امت پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر سکنے کے قابل ہو سکے۔ یہ تھا مقصد، اسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بنا تھا ایک مملکت، ایک امت، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں، اس میں پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی، غیر بنگالی کی تفریق، سارے اہل جاہلیہ کی تفریق ہے عزیزان من، ساری کفر کی تقسیم ہے عزیزان من، کوئی تفریق نہیں۔ یہ صوبوں کی تفریق نہیں، کوئی تفریق نہیں۔ انگریز نے لکیریں کھینچی تھی اپنی انتظامی مسلک کے لیے، سر ایک پوری مملکت۔ دنیا ہمارے اس دعوے کے اوپر ہنستی تھی کہ صاحب کیا کہتے ہیں، ایمان کے اشتراک کے اوپر ان تمام اختلافات کے باوجود ایک قوم، دنیا یہ ساری کہہ رہی تھی۔ ان کے یہاں تو قومیت کا مدار وطن کے اوپر آ گیا ہوا تھا، نسلوں کا تھا۔ یہ ایک انوکھا نرالا سا تصور، انوکھا اور نرالا آج کے دور کے انسان کے لیے، ہمارے لیے تو 1400 سال پہلے تھا جی نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ یہ اس نوح سے خدا نے کہا تھا کہ تیرا بیٹا بھی تیری قوم میں سے نہیں، تم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہم نے دعویٰ کیا تھا، دنیا بڑی تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہی، غیر نہیں عزیزان من، اپنوں کی کیفیت یہ تھی۔ یہی ابوالکلام آزاد، اس کی خود نوشت فوان حیات بھی اس کی موت کے بعد شائع ہوئی ہے، انڈیا ونز فریڈم، اس کی کتاب، اس کتاب کے آخری چیپٹر میں وہ شخص سے لکھ کے گیا، اس نے لکھا یہ ہے کہ اسلام نے اس امر کی کوشش کی تھی کہ یہ امتیازات نسلی، لسانی، جغرافی مٹا کر محض ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک امت کی تشکیل کرے اور ایک مملکت بنائے، لیکن تاریخ نے بتا دیا کہ وہ تجربہ ناکام تھا۔ آج اس ناکام تجربے کو دہرانا، وہ کہتا فراڈ ہے، یہ لفظ ہے اس کا۔ غیر تو ایک طرف رہے، یہ آپ کے ہاں کے یہ امام الہند جو شخص لکھا ہوا اس کا موجود ہے، اس نے کہا کہ یہ گنا کر کے دیکھ لے، اس نے کیا، مملکت حاصل کی۔ عزیزان من، 22 سال جلدی سے مجھے جس میں جا کے آج یہاں آ جانا چاہیے تھا کہ دنیا جو کچھ کہتی تھی کہ ہم دیکھیں گے یہ کیسے کر کے دکھاتے ہیں، ہم نے بتا دیا کہ واقعی ناکام تجربہ تھا۔ ارایت الذی یکذب بالدین، خدا کہہ رہا، اور دیکھو اس قوم کی طرف جو دین کی تکذیب کر رہی ہے۔ دنیا کہتی تھی کہ یہ چلا ہوا کارتوس ہے، آپ نہیں جانتا۔ اسلام کہتا تھا کہ کر لینے تو جنا کو کیا کرتا ہے، تاریخ لٹا کی کیا ناکامی ہے۔
اس خدا کا یہ دین تھا جس نے کہا تھا کہ قیامت تک کے لیے ابدی دین ہے. ہم نے اپنے عمل سے اس کو جھٹلا دیا, جھٹلا رہے ہیں. عزیزان من, غور کیجئے ہم کہاں ہیں, کس مقام کے اوپر. یہ تھا جو دین نے دیا. عزیزان من, تفرقہ, اختلاف, خواہ وہ مذہب کے اندر ہو, کوئی نام بھی کسی کا کیوں نہ ہو. عزیزان من, کوئی استثناء نہیں اس کے اندر. میں کہہ دیتا ہوں, قرآن جب سامنے ہوتا ہے لگی لپٹی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کوئی استثناء قرآن نے نہیں کی. کوئی ایک فرقہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اختلاف ہے امت کے اندر. تو یہ سب روسیہ ہوتے ہیں, روشن چہرے والا کوئی ان میں نہیں ہو. اگر ان کے اندر بھی یہ نسلی اختلافات, جغرافیائی حدود کے اختلافات, صوبوں کے اختلافات, آپس میں اس طرح گروہوں میں بٹ جانا, مذہب ہو یا پارٹیاں ہوں, اس پوری مملکت کا ٹکڑے کے اندر بٹ جانا, اس میں اسلام, کوئی اسلام نہیں اس کے اندر. برادران عزیز, کتنے ہی مدعی کیوں نہ آپ کے ساتھ اٹھ کے آئے, اسلام صرف اسلام اس کا ہوگا کہ پوری قوم سے, یہاں بسنے والے نہیں, پوری دنیا میں بسنے والے جو خدا کی کتاب کو ماننے والی ہیں, ایک قوم کے افراد, کم از کم ساری دنیا کی مملکت ہے تو ہمیں ابھی نہیں ملی نہ اکٹھی ہو سکی مسلمانوں کی. تجربہ گاہ ہی یہ کہ ایک مملکت ایسی جو جغرافیائی بود کے باوجود, ہم نے اور بنگال کے اندر اتنا بود ہے, اتنی مختلف نسلوں کے باوجود, مختلف زبانوں کے باوجود, ایک ملت سے اسلام, ایک مملکت بننے کی صورت. جو یہ دعویٰ کرے گا وہ اسلام کی دعوت دے گا, اور اس کی بنیاد ہوگی ایک آئین کے اوپر, وہ آئین جو صرف خدا کی کتاب کے اوپر مبنی ہوگا. بالکل کسی کے دھوکے میں نہ آئے, نہ کسی فرقے کے, نہ پارٹی کے, نہ کسی منشور کے, نہ کسی کی دعوت کے. یہ ہے خدا کی کتاب کا اعلان. جو اس طرف دعوت دے گا وہ اسلام کی دعوت دے گا. جو کہیں بھی اختلاف و تفرقے کو روا رکھے گا وہ جاہلیت قبل اسلام کی دعوت آپ کو دے گا, اسلام کی دعوت نہیں. ہم سورہ آل عمران کی آیت 114 تک آ گئے. دیجانے من ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 1 منٹ بیٹھیے سر.